یہ رات میری زندگی کی سب سے تاریک رات تھی۔ کاش کے وقت کا پہیہ الٹا چل پڑتا اور یہ لمحہ کبھی نہ آتا۔ میں ببسی سے رو رہی تھی، جبکہ وہ بنگلہ دیشی شخص جو مضبوط جسم اور گندمی رنگ کا مالک تھا، میرے سامنے بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا سب کچھ تو لٹ چکا تھا، میری زندگی بھی برباد ہو چکی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ فوراً سے پیچھے کیا، لیکن اس کے بعد جو بات اس نے مجھ سے کہی وہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ میری زندگی شروع سے ہی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں ماں کے مرنے کے بعد دوسری ماں کے ظلم برداشت کیے۔ میری عمر 10 سال کی تھی جب میری حقیقی ماں وفات پا گئی۔ میرا بھائی بھی ساتھ ہی فوت ہو گیا تھا۔ میرے آنسو ابھی خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ماں نے آتے ہی مجھے گھر کا کام کرنے والی بنا دیا۔ 10 سال کی عمر سے میں نے اپنے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ میری والد جو ہمیشہ سے ایک سخت مزاج انسان تھے، انہوں نے میری زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ میری سوتیلی ماں بہت تیز و ترار قسم کی عورت تھی، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ ناروا سلوک رکھتی۔ میں صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اور کبھی کبھار ہی فرصت ملتی کہ میں اپنی تعلیم پر دھیان دے سکوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اور میری سوتیلی ماں نے تو بالکل ہی مجھے پڑھنے نہیں دیا تھا۔ میری زندگی کا سفر اسی طرح چلتا رہا، اور میں نے بچپن کے خوبصورت لمحات کبھی نہ دیکھے۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے والد نے میری شادی کروا دی۔ یہ شادی میرے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی مجھے سکون نہ ملا تھا۔ میرے شوہر جاوید ایک کاروباری شخص تھے، اور انہوں نے کبھی میری مشکلات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2 ماہ بعد ہی میری ساس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ کب مجھے پوتا دکھاؤ گی۔ میں خاموش رہتی، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ نہ ہونا عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ میں خاموش ہو جاتی اور ساس کی باتیں بھی سنتی رہتی۔ میرے سسرال میں میری زندگی مزید مشکلات میں گر گئی تھی۔ میرے شوہر کے گھر والوں نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور ہر وقت مجھے تانے دیتے رہتے۔ میری ساس کا رویہ خاص طور پر بہت سخت تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے کم تر سمجھتی۔ میرے شوہر جاوید جو کاروبار میں مصروف رہتے، انہوں نے کبھی میری مشکلات کو سمجھنے کی کوشش تک نہ کی تھی۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ اگر تم ماں نہیں بن سکتی تو صاف صاف بتا دو، تاکہ جاوید دوسری شادی تو کر لے۔ یہ سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اولاد کا نہ ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا، مگر میری ساس کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے ہاں اولاد اب تک نہ ہوئی تھی۔ شوہر کبھی اچھے تو کبھی برا سلوک کرتا۔ میرے لیے وہی آخری سہارا تھا، کیونکہ والدین کے گھر کے دروازے اب بند ہو چکے تھے۔ میرے والدین کا گھر بھی اب میرے لیے محفوظ نہ تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے وہاں بھی میری واپسی کے راستے بند کر دیے تھے۔ میں نے اپنے والد سے مدد کی امید کی تھی، مگر انہوں نے بھی مجھے مایوس کر دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے پر مجبور تھی۔ 4 سال بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عمرہ ادا کرنے سعودی عرب جائیں گے، شاید دعا قبول ہو جائے۔ ہم نے عمرہ کی تیاری کی اور سعودی عرب چلے گئے۔ یہاں پہنچ کر ہم نے عمرہ کی تمام رسومات ادا کی اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعائیں کی۔ میرے دل کی حالت اللہ بہتر جانتا تھا۔ دل میں ایک راز تھا کہ اصل میں شوہر میں کمی تھی، مگر اس نے منع کر رکھا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤں۔ خانہ کعبہ کے پاس دعائیں مانگ کر ہم واپس ہوٹل پہنچے، مگر اس وقت بھی دل کو سکون نہ ملا تھا۔ ایک دن ہم نے طواف مکمل کرنے کے بعد کچھ وقت حرم شریف میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ زائرین کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ جاوید کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی کہ اچانک لوگوں کے ایک گروپ نے ہمیں الگ کر دیا۔ جاوید کا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں پیچھے رہ گئی۔
وہ بھیڑ میں کھو گیا اور میں بے بسی سے اسے ڈھونڈنے لگی۔ جب مجھے جاوید کا کوئی نشان نہ ملا تو میں گھبرا سی گئی۔ اسی بھگدڑ میں میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر گئی۔ ایک صفائی کی گاڑی میرے پیروں کے اوپر سے گزر گئی۔ میں چیخ کر اٹھی۔ لوگوں کا ہجوم میری طرف متوجہ ہوا۔ میری ٹانگوں میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ اسی ہجوم میں ایک بنگلہ دیشی شخص اویس رضا مجھے دیکھ رہا تھا اور آگے بڑھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اویس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی پیشکش کی مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں جاوید کا کبھی کبھی انتظار کر رہی تھی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اویس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ جاوید کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ گھر چلی گئی۔ اویس کا گھر واقعی ایک محل کی مانند تھا۔ اس نے مجھے ایک خوبصورت کمرے میں بٹھایا اور میری دیکھ بھال شروع کر دی۔ اس کے گھر میں صرف دن کے وقت ملازمین ہوتے تھے، رات کو وہ اکیلا ہی میرا خیال رکھتا۔ 2 نرسیں میرے دیکھ بھال کے لیے بلائی گئی تھی لیکن وہ بھی صرف دن میں ہی آتی تھی۔ اویس نے میرے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی شہزادی کی طرح ہوں۔ اویس کی مہربانیوں نے مجھے حیران کر دیا تھا لیکن میرا دل جاوید کے بغیر بے چین تھا۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی کہ جاوید جلدی سے مل جائے۔ اویس جاوید کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا رہا لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی خبر نہ ملی۔ ایک رات میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر تازہ ہوا لے آؤں۔ جب میں اٹھنے لگی تو میرا پھر سے پاؤں پھسلا اور میں گر گئی۔ میری چیخ سن کر اویس پھر سے میرے کمرے میں آیا اور مجھے اٹھانے لگا۔ اس وقت جاوید اور پولیس افسر کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ جاوید نے مجھے اویس کے سہارے دے کر غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اس نے مجھے سوچا کہ میں اویس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہوں۔ جاوید غصے میں پلٹ کر چلا گیا۔ میں نے اسے پکارا مگر وہ نہ رکا۔ اویس نے بھی اسے روکا لیکن وہ جا چکا تھا۔ اویس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ جاوید کو ڈھونڈ کر لائے گا۔ کئی روز گزرنے کے بعد ایک دن اویس جاوید کو ساتھ لے کر آیا۔ جاوید کو دیکھ کر میں اس کے سینے سے لا کر رونے لگ گئی۔ جاوید نے مجھے دیکھ کر کہا کہ وہ مجھے ڈھونڈنے میں ہلکان ہو چکا تھا مگر پھر بھی اس کے دل میں شک باقی تھا۔ جاوید نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی غیر مرد کے ساتھ اتنے حقوں سے رہتے ہوئے؟ میں یہاں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا تھا اور تم یہاں اس شخص کے ساتھ۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زخمی تھی اور اویس نے میری مدد کی۔ آپ کیوں میری وفاداری پر شک کرتے رہیں؟ جاوید نے کہا میں کیسے مان لوں کہ وہ فرشتہ تھا یا شیطان؟ اتنے دنوں سے تم دونوں ساتھ ہو اور میں نے جو کچھ دیکھا وہ غلط تھا۔ رات کی اس پیر وہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا بس اور کچھ مت بولیں۔ 10 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی کمیوں کے باوجود آپ کے ساتھ وفاداری کر رہی ہوں اور آپ مجھے ان 10 سالوں میں صرف اتنا ہی جان سکے۔ جاوید نے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی ایسا مت کرے، میں آپ کی عزت ہوں۔ اویس نے اس وقت مداخلت کی اور جاوید سے کہا آپ نے جو دیکھا وہ غلط فہمی تھی، میں نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ جاوید نے جواب دیا میں کیسے مان لوں؟ اویس نے 10,000 ریال نکالے اور جاوید کے سامنے رکھ دیے اور کہا یہ رقم لے لیں اور اسے میرے پاس چھوڑ دیں۔ جاوید نے پیسوں کی لالچ میں آ کر کہا آج سے یہ تمہاری ہے۔ جاوید کے چلے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے محض 10,000 ریال کی عوض مجھے چھوڑ دیا۔ اویس نے میری حالت دیکھ کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا لیکن اویس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اویس کہنے لگا تمہارے شوہر کو تمہاری قدر نہیں تھی۔ تم 10 سال سے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جو تمہیں اولاد کی خوشی بھی نہیں دے سکا تھا لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ وفادار رہی۔ مجھے ایسی عورت کی ضرورت ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی
مگر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ میں نے انکار کر کے جاتی بھی کہاں، اس لیے میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے میرے لیے بہتر وسیلہ بنایا تھا۔ اویس کے ساتھ میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ اویس نے میرے لیے بہت کچھ کیا، وہ مجھے محبت اور احترام دیتا۔ اس نے میری ہر خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار حقیقی خوشیوں کا مزہ چکھا۔ اویس نے مجھے نہ صرف اپنی محبت سے نوازا بلکہ میرے دل کی ہر خواہش کو بھی پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا۔ ماشاء اللہ، میری زندگی اب مکمل تھی۔ اویس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ساتھ میرا ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب جب بھی میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ جو کیا وہ بہتر تھا۔ اگر جاوید نے مجھے چھوڑا نہ ہوتا تو شاید میں کبھی خوشی نہ پا سکتی۔ اللہ نے میرے لیے ایک نیا راستہ کھولا اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ ناظرین، یہ تھی کہانی جو ایک لاہور کی کہانی ہے۔ ہم نے یہ آپ کو کہانی سنائی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔